ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، اس بندے کی بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اجی ایسا مسکرائے پیچھے کے دانت نظر آ گئے۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ غربا کس کو بانٹوں، میری اولاد میری بیوی اس کھجور کے زیادہ حقدار ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی آسانی لے، تیرے بیوی بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جانے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، صرف آسانی سمجھیے آپ اور عمل کے لیے آگے بڑھے، اللہ ہمارے لیے دین پہ عمل کرنے کو آسان کر دے، آمین۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، اکثر محفلوں میں بیٹھتے تھے حدیث کو نوٹ کرنے یاد کرنے۔ کہا ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، یعنی عرب کے دستور میں جملہ اس وجہ سے کہا جاتا بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ کے بندے کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا کبیرہ گناہ تو نے کر لیا ہے، اب تو تیرے لیے یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دے۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، آقا کو پیسے دینا، غلام کو چھڑانا اور جو سو آزاد کر کے چھوڑ دینا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استطاعت میرے پاس نہیں ہے، میں غلام کو آزاد نہیں کر سکتا۔ دین کی بات آئی نہیں کر سکتا، آسانی لے۔ کہا اچھی بات اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایک کام یہ کر دے، 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھ لے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ مسلسل روزے رکھ سکوں۔ دوسری آسانی آئی، نہیں ہو سکتا اس سے بھی، کہا تیسری آسانی دے اللہ کی طرف سے، کہا 60 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیسے میرے پاس نہیں ہیں آپ جو سمجھ رہے ہیں، میں نہیں کھلا سکتا۔ بس دین کے احکامات آئے اور بات ہوئی، استطاعت نہیں تھی، وہ چلا گیا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کچھ ہی دیر ہوئی، دین کی آسانی کا نزول ہوا۔ عزیزو یہ آسان ہے دین، اس دین سے اگر نفرت ہے تو کفر ہے، اس دین کو اگر دشواری سمجھ رہے ہیں تو علامہ شیخ عثیمین نے کہا منافقت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ آدمی جس نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، وہ دین کی آسانی مانگنے آتا، ذرا بلاؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے گئے، اسے بلا کر لائے۔ اسی جب وہ گیا تھا مسجد نبی میں ایک آدمی نے بڑی سی بٹی میں کھجور بھر کر لے کر آئے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین تعلیمات دین کی دے دیے، یا تو غلام کو آزاد کر، یا تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دے، یا تو 2 مہینے کے روزے رکھ لے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کا دین آسان ہے عمل کرنے والے کے لیے، کوشش کرنے والے کے لیے، محبت کرنے والے کے لیے، حرام سے نفرت کرنے والے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کھجور کی بٹی لاؤ۔ وہ کھجور کی بٹی لائی گئی، کھجور بھرے ہوئے تھے۔ کہا یہ کھجور لے جو بیت المال میں آئے ہیں، غریبوں میں یہ کھلا دے، 60 کا نہیں، صرف جتنے لوگ کھا لیں تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیا آسانی ہے دین کی، لیکن عزیز دوستو بھی آسانی ختم نہیں ہوئی، دلوں کے میل کو بھی صاف کرنا باقی ہے۔ وہ کھجور کی بٹی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کھجوروں کو دیکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، اور اللہ کے رسول سے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 پہاڑ مدینے کے آپ کو دکھ رہے ہیں، جس سے درمیان مدینے کی ساری بستی بسے ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی کا حصہ آپ بھی ہے، اللہ کی قسم ہے اس ساری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، اس بندے کی بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اجی ایسا مسکرائے پیچھے کے دانت نظر آ گئے۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ غربا کس کو بانٹوں، میری اولاد میری بیوی اس کھجور کے زیادہ حقدار ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی آسانی لے، تیرے بیوی بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جانے والا ہے۔ اس حد تک دین کی آسانی عزیز دوستو، کس معاملے میں مشکل ہو رہی، اللہ نے بوجھ نہیں ڈال دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے بندوں پر آزمائش نہیں ڈالتا الا یہ کہ جتنی وہ نبھا سکتا ہے، بوجھ نہیں ڈالتا الا یہ کہ جس میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو عزیز دوستو دین میں مشقت نہیں ہے، دین میں آسانی ہے، اس کے لیے قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ شیطان جو ہمارے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا، شیطان کو شکست دینا پڑے گا۔ دین کی ہر بات سے صدق دل سے محبت کرنا پڑے گا،
صحابہ کے نہج، ان کے منہج، ان کے تقوی، ان کے سسٹم، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی میتھڈالوجی، ان کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا، اور اللہ کے دین میں جو چیزیں حرام ہیں حرام سے نفرت کرنا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ خطبے کو ختم کریں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔